اچھا بیگ صاحب، ابھی ایک ٹینس سچویشن ہے، تو عالمی حالات میں بھی ہم دیکھیں اگر تو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. پھر پاک بھارت کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے، دونوں جنگی ساز و سامان بھی خرید رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات میں آپ پاکستان کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے استحکام اور بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان اور بھارت دونوں بیسیکلی تو غریب ممالک میں شمار ہوتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹری. ہاں پسماندہ ممالک ہیں. یہاں بہت بڑی آبادی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، پاکستان میں بھی بھارت میں آپ سے عرض کروں کئی خاندان، کئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتی ہیں، فٹ پاتھ پہ ان کی شادی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ بچے پیدا کرتے ہیں، فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں. اور لگائی ہوئی ہے ریس اسلحہ خریدنے کی. ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ اپنے عوام کی تعلیم، اپنے عوام کی خوراک پر توجہ دے. لیکن یہ کیسے ختم ہوگا جب تک تنازعات ختم نہیں ہوں گے. اور تنازع کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب تک آپ ذہنی طور پر انصاف پہ نہ ہو. اگر آپ ذہنی طور پہ اس بات پہ رہنا کہ اس کا حق مار لوں، اس سے یہ لے لوں، تو تنازع کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بھارت ابھی تک اسی چکر میں ہے کہ میں پاکستان کا یا کشمیریوں کا حق جو ہے مار لوں، تو اس حوالے سے تنازع ختم ہوتا نہیں نظر آتا. باقی یہ ہے کہ اسلحے کی ریس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جتنا خطرناک اور جتنا ہولناک اسلحہ آپ کے پاس دونوں ممالک کے پاس ہوگا، جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی تک دنیا میں 2 ایٹمی ممالک کی جنگ نہیں ہوئی. ایک ڈیٹرنس قائم ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایٹم کا ایک فائدہ ہوا کہ دنیا میں جنگ کے امکانات کم ہو گئے. اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مارا تھا. اگر جاپان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، وہی جنگ نہ ہوتی. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلحے کا ایک فائدہ ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو پوزیشن بن چکی ہے، یہ کسی وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ سکتے ہیں اور کسی وقت نہ چاہتے ہوئے جنگ چھڑ سکتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب پاک بھارت جنگ ہرگز نہیں ہوگی. پاک بھارت جنگ ہرگز نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اب کس کی جنگ ہوگی؟ پاک گروپ اور بھارت گروپ. اب گروپوں کی جنگ ہوگی. اب ممالک کی جنگ نہیں. پاکستان اینڈ کمپنی کی ہوگی اور انڈیا اینڈ کمپنی کی ہوگی. اب ممکن یہ ہے کہ بھارت لڑے اور امریکہ مدد کو نہ آئے یا اسرائیل مدد کو نہ آئے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان لڑے اور چائنا مدد کو نہ آئے. یہ اب حالات اس طرح کے بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور آخری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اب عالمی جنگ کی طرف بات چلی جائے گی، جا سکتی ہے. یہ خطے کی جنگ تو بنے گی، عالمی بھی بن سکتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا ہے بچاؤ، تو اس کے دیکھیں پاکستان کے لیے ایک شارٹ ٹرم معاملہ ہے کہ تمام فوری طور پر جو عسکری قوت کو بڑھائے، اسلحہ کو بڑھائے، اپنا سامان تیار کرنے کے معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے. یہ چیزیں ہیں. ہمیں تو حکم بھی ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم. بالکل ہے، یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، اس کا جو لانگ ٹرم معاملہ ہے، اس کی بنیاد، اس کا استحکام یہ مضمر ہے اسلام کے نفاذ میں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریے پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو کسی دوسری بنیاد پر مستحکم عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی. یعنی اس نظریے کو عملی تعبیر دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو عملی تعبیر نہیں دیں گے، یاد رکھیے ہماری ترقی، ہماری خوشحالی سب کھوکھلی ہوگی، سب عارضی ہوگی. اگر ہم لانگ ٹرم چاہتے ہیں، اگر ہم مستقلاً چاہتے ہیں، تو ہم کو اس ستون کے ساتھ لپٹنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو باندھنا ہوگا جسے میں نظریہ کہہ رہا ہوں، کہ آپ اس کے ساتھ عملی طور پر اس کو عملی شکل دے دیں. پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ملک بن جائے، پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بن جائے، کاغذوں پہ نہیں جیسے اس وقت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہر لحاظ سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی گروپ بھی اس کو شکست نہیں دے سکے گا انشاءاللہ.